تصور کریں ایک ایسی دنیا جس میں انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں ان کی خوراک، ان کے کھانے کی چیزیں بہت کم ہوں، اتنی کم کہ بھوک کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ اپنے جیسے ہی ایک انسان کا گوشت کھائیں؟ یا کم از کم آپ یہ ضرور سوچیں کہ میرے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دوسرا انسان مر جائے۔ جیسا یہ تصور میں خوفناک اور بھیانک لگتا ہے، اگر یہ سچ میں حقیقت بن جاتا تو کیا ہوتا؟ سچ میں دوستو، یہ خواب حقیقت بن سکتا تھا اگر یہ سائنٹسٹ نہ ہوتا۔ اس کا نام ہے فرٹز ہابر۔ اس کی ایجاد نے انسانیت کو ایک تباہ کن خوفناک بھوک مری سے بچا لیا۔ اسے دولت ملی، شہرت ملی، نوبل پرائز ملا، لیکن اپنے آخری دنوں میں یہ غریبی کی زندگی جیتا تھا۔ آج تاریخ اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھتی، لیکن اس کی ایجاد کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی کہانی اسی کے اوپر ہے کہ کس طرح اس کی ایجاد نے انسانوں کو نئی زندگی دی۔ یہ بات ہے 1800s کی۔ انسانی آبادی 1 ارب کا فگر کراس کر چکی تھی، انڈسٹریلائزیشن اپنے عروج پر تھی، لوگوں کے پاس روزگار کے بہت سے مواقع تھے، ٹرینز کی وجہ سے فاصلے کم ہو گئے تھے، علم کی کوئی بھی شاخ ہو پرانی سے پرانی گتھیاں سلجھ رہی تھی، جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے کام ہو رہا تھا۔ انسانوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی ترقی نہیں دیکھی تھی۔ اس پرسکون جدید دور میں ظاہر سی بات ہے انسانی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 1600 میں انسانی آبادی لگ بھگ 55 کروڑ تھی، جو صرف 200 سالوں میں 1 ارب ہو گئی۔ اندازہ ہے کہ 2030 میں انسانی آبادی 8 ارب سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی آبادی کے لیے اتنے وسائل بھی چاہیے، اور سب سے بڑا مسئلہ خوراک ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں نے ہوا سے خوراک بنائی؟ سننے میں ذرا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے، اور اس کا ذکر ابھی آگے آ جائے گا۔ پرانے وقتوں سے ہی انسانوں کو پتا تھا کہ جانوروں کا گوبر اور گلی سڑی چیزیں جب کھیتوں میں ڈالی جاتی ہیں تو پودے بہت زیادہ پھلتے پھولتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی تھی، گوبر کے ذریعے فصلوں کی کاشت ناکافی تھی۔ 15ویں صدی میں یورپین ایکسپلوررز کو پتا چلا کہ ساؤتھ امریکہ کے لوگ ایک خاص قسم کا پتھر استعمال کرتے ہیں جس سے فصل بہت تیزی سے پھلتی پھولتی ہے۔ یہ تھی گوانو۔ اب یہ گوانو کیا ہے؟ یہ دراصل پرندوں کا خارج کیا ہوا فاضل مادہ ہے۔ لاکھوں سالوں سے یہ پرندے ساؤتھ امریکہ کے ساحلی علاقوں میں رہتے تھے، جہاں مچھلیوں کی فراوانی تھی۔ یہ پرندے مچھلیاں کھاتے اور ان کے فاضل مادوں سے گوانو کے پہاڑ بن گئے۔ اس گوانو میں نمکیات بھی تھے، فاسفورس بھی تھی اور نائٹروجن بھی۔ یورپینز نے ساؤتھ امریکہ پر قبضہ کیا، اور جہاں دوسری بہت سی چیزیں حاصل کی، انہی میں سے ایک گوانو بھی تھی۔ اب یورپینز پہلے ساؤتھ امریکہ کے مقامی لوگوں کو غلام بنا کر ان سے گوانو حاصل کرتے اور پھر اسے یورپ لے جا کر سیل کرتے۔ یہ گوانو فرٹیلائزر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی استعمال تھا، وہ تھا بارود۔ مطلب اس سے بم بھی بنائے جاتے تھے، اور یورپ کی بڑی بڑی کولونیل پاورز کے لیے یہ بہت اہم تھی۔ اس کی خاطر وہ جنگیں بھی لڑتے تھے، کبھی گوانو حاصل کرنے کے لیے اور کبھی دشمن کی گوانو کی سپلائی چین روکنے کے لیے۔ اس کے علاوہ فرٹیلائزر کے طور پر ایک اور بھی چیز استعمال کی جاتی تھی، وہ تھی نائٹریٹس۔ یہ نائٹریٹس دراصل ایسے کمپاؤنڈز تھے جن میں نائٹروجن ہوتی تھی۔ یہ زمین کے اندر تہوں میں موجود ہوتے تھے، جنہیں مائننگ کر کے نکالا جاتا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ 2 ہی چیزیں تھیں جو آرٹیفیشل فرٹیلائزر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، گوانو اور نائٹریٹس، لیکن زیادہ اہم گوانو ہی تھا۔ یہ گوانو جنگ کے دنوں میں اتنی مہنگی ہو جاتی تھی کہ 7 پاؤنڈ گوانو 1 پاؤنڈ سونے کے برابر تھی۔ 1868 میں جرمنی میں ایک جوئش فیملی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام تھا فرٹز ہابر۔ پیدائش کے کچھ مہینے بعد ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ بچپن سے ہی ذہین اور محنتی تھا۔ اس کا اندازہ اب یوں لگا لیں کہ فرٹز ہابر نے بچپن میں ہی اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی، جہاں پر وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا تھا۔ اس نے 1891 میں آرگینک کیمسٹری میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ فرٹز ہابر کو اپنے وطن جرمنی سے بہت پیار تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ جرمن ملٹری میں سرو کرے، لیکن اس زمانے میں مطلب فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اینٹی سیمیٹزم کی بہت سی تحریکیں چل رہی تھیں۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم تو انہیں بتاتا چلوں کہ اینٹی سیمیٹزم کی تحریک دراصل جیوز کے خلاف تھی۔ جیوز کیونکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور اعلیٰ سرکاری عہدوں پر یہی لوگ براجمان تھے، بڑے بڑے کاروباروں پر بھی انہی کا کنٹرول تھا۔ عام لوگوں میں ان تحریکوں کی وجہ سے ایسی ایلیٹ سوسائٹی کے خلاف نفرت ابھر رہی تھی۔ فرٹز ہابر بھی ان تحریکوں کا نشانہ بنا، اور اس نے محسوس کیا کہ شاید اسے جرمن ملٹری میں سرو کرنے کا موقع نہ ملے، لہٰذا اس نے یہ ارادہ ترک کیا، اور 1894 میں 26 سال کی عمر میں ٹیکنیکل یونیورسٹی آف کارلسر میں اسسٹنٹ کے طور پر ہائر ہو گیا۔
یونیورسٹی میں اسے بڑی لیبارٹری میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں پر وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی مرضی کے ساتھ جی بھر کر تجربات کرتا۔ ایک بار اس سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ وہ کیمسٹری میں اتنا ایکسپرٹ کیسے ہو گیا، تو جواب میں اس نے کہا کہ وہ رات گئے تک اس چیز کو پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو سمجھ لیتا ہے۔ 1898 میں ایک انگلش سائنٹسٹ ولیم کروکس نے بڑھتی ہوئی آبادی اور خوراک کی کمی پر ایک ڈیٹیلڈ نوٹ لکھا۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں کو سمجھایا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ولیم کروکس نے بتایا کہ انسانی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، آئندہ آنے والی چند دہائیوں میں مطلب 20 سے 30 سالوں کے اندر انسان زیادہ ہوں گے اور کھانے کے لیے خوراک کم ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ کیا جائے۔ 1898 تک سائنسدانوں کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ ایک پودے کی بہترین نشو و نما کے لیے کیا کیا اہم ہے۔ پچھلے 100 سالوں کے ریسرچ ورک سے وہ یہ جانتے تھے کہ پودے کے لیے نائٹروجن کتنی اہم ہے، لیکن جس طرح ہم انسان سمندر کا پانی نہیں پی سکتے، اسی طرح پودے بھی ڈائریکٹ ہوا سے نائٹروجن کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ قدرتی طور پر پودے 2 طریقوں سے ہی اپنی نائٹروجن کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک طریقے میں آسمانی بجلی سے نائٹریٹس بنتے ہیں، جبکہ دوسرے طریقے میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا، جنہیں ہم سیانو بیکٹیریا کہتے ہیں، یہ بھی نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت نائٹروجن کے آرٹیفیشل سورسز لیمیٹڈ تھے، جس میں گوانو اور پہاڑوں سے نکلنے والے نائٹریٹس تھے۔ نائٹروجن جو ہماری ہوا میں 78% ہے، اس نائٹروجن کو توڑنا پودوں کے بس کی بات نہیں۔ پودوں کو نائٹروجن کا کوئی ایسا کمپاؤنڈ چاہیے تھا جو پانی میں حل پذیر ہو، جسے پودے پانی میں حل کر کے اپنے اندر جذب کر لیں اور اس سے ان کی گروتھ ہو۔ بہت سے سائنسدان 100 سال پہلے سے ہی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا کمپاؤنڈ بنا لیا جائے جس سے پودوں میں نائٹروجن کی کمی کو پورا کیا جائے۔ 1811 میں ایک سائنٹسٹ گیرگ ہیلڈی نے ایک ایسا تجربہ کیا جس میں اس نے نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو ایک سیلڈ جار میں رکھا تاکہ ان کے ملنے سے امونیا بنائی جا سکے، لیکن وہ ناکام رہا۔ یہاں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ امونیا بنانا کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ امونیا تو 1756 سے ہی تجرباتی طور پر بنائی جا چکی تھی اور 1811 تک امونیا کو بنانے کے نئے طریقے ایجاد ہو چکے تھے۔ لیکن ایسے تمام تجربات میں ملنے والی امونیا بہت مہنگی تھی۔ سائنسدانوں کو کوئی ایسا طریقہ چاہیے تھا کہ جس سے امونیا بہت کم پیسوں میں بنائی جا سکے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ امونیا ہے کیا اور یہ کتنی اہم ہے۔ امونیا ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں 3 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ نائٹروجن ہے۔ یہ پانی میں حل پذیر ہے۔ اس کے استعمال کی بات کریں تو بہت سی انڈسٹریز میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ 88% امونیا کا استعمال فرٹیلائزر کے طور پر ہوتا ہے، جیسے کہ یوریا اور DAP وغیرہ۔ یہ ریفریجریٹرز اور AC میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے کام بھی آتی ہے۔ یہ جراثیم کش ہے اور خوراک کو پریزرو کرنے میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیول کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ فیول کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ جہاں ہائیڈروجن کو ایز اے فیول سیل استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، وہیں پر امونیا کا استعمال ہائیڈروجن سے زیادہ سیف ہے۔ امونیا راکٹ میں فیول کے طور پر بھی استعمال ہو چکی ہے۔ امونیا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کاٹن فیبرک کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ امونیا لیدر انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے بارود بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ امونیا کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ اب واپس اپنی کہانی پر آتے ہیں۔ فریٹز ہابر کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ نکال لیا جائے جس سے امونیا سستے میں بنائی جا سکے۔ جب وہ کسی تجربے میں ناکام ہوتا تو اس بات پر غور کرتا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ بار بار کی کوششوں میں آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو ایک بند کنٹینر میں رکھا اور اس میں پریشر کو 200 ایٹماسفیئر تک لے گیا، ساتھ میں ٹمپریچر کو 500 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کیٹالسٹ جس کا نام اوسمیم ہے وہ بھی رکھا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور نائٹروجن اور ہائیڈروجن نے اپنے بانڈز توڑے اور امونیا بنا ڈالی۔ اس ری ایکشن میں 6 ملی گرام امونیا بنی۔ جرمنی کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی BASF نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور امونیا کو لارج اسکیل پر بنانے کا کانٹریکٹ لے لیا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ کمپنی ہابر کو 1 کلو امونیا کے پیچھے 1.5 فیننگ دے گی۔ فیننگ دراصل جرمن مارک کا 100واں حصہ ہوتا ہے۔ BASF نے اپنا پلانٹ لگایا اور روزانہ 5 ٹن امونیا بنانی شروع کی۔ 1911 میں جرمنی نے اپنی ایک بہت بڑی لیبارٹری بنائی، کائزر ولہیم انسٹیٹیوٹ فار فزیکل کیمسٹری اینڈ الیکٹرو کیمسٹری، جس میں ہابر کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ ہابر اپنے وطن سے بہت محبت کرتا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں الائڈ فورسز نے جب جرمنی کی نائٹریٹس کی سپلائی بند کر دی، جس کی وجہ سے جرمن کے پاس بارود کی کمی ہو گئی، ہابر نے طریقہ نکالا جس سے امونیا کو نائٹرک ایسڈ میں تبدیل کیا گیا اور پھر نائٹرک ایسڈ کو نائٹریٹ میں تبدیل کیا گیا۔
ہابر کی جرمنی میں بہت عزت تھی، بہت نام تھا۔ اسے اعزاز کے طور پر جرمن آرمی میں کیپٹن کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ جنگ کے دوران اس نے جرمن فوج کو قائل کیا کہ انہیں بارود کے ساتھ ساتھ زہریلی گیسوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اس طرح وہ بہت دور ہوتے ہوئے بھی اپنے دشمن کو مار سکتے ہیں۔ اپریل 1915 میں ہابر خود جرمن فوج کے ساتھ فرنٹ لائن پر گیا، جہاں پر انہوں نے کلورین گیس کے 5000 سلنڈر دشمن پر کھول دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 5 کلومیٹر کا علاقہ کلورین گیس سے بھر گیا۔ کلورین ایک زہریلی گیس ہے اور اس کی بہت تھوڑی مقدار بھی جان لیوا ہے۔ اس کلورین گیس کی وجہ سے جو فوجی جہاں بھی چھپا تھا مر گیا۔ ہابر کلورین گیس کو لے کر اتنا کریزی تھا کہ اس نے جرمن فوج کے لیے اپنی نگرانی میں گیس ماسک بھی بنوائے اور اپنی نگرانی میں دشمن پر زہریلی گیس کے آپریٹ کروائے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا، جس میں جرمن آفیسر بھی شامل تھے، کہ زہریلی گیس کا استعمال ایک بہت غلط قدم ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایسا کام بزدل کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کا سامنا کرنے کی بجائے اسے زہریلی گیس کی اذیت ناک موت سے دوچار کرتے ہیں۔ ہابر جب واپس آیا تو اس کی بیوی تک بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھیں۔ شام کو اس کی بیوی نے اس کے آرمی پسٹل سے اپنے آپ کو گولی مار لی، لیکن ہابر کے لیے اپنا وطن ہی سب کچھ تھا۔ اگلے دن ہابر واپس فرنٹ لائن پر چلا گیا اور زہریلی گیس کے آپریشن کروانے لگا۔ اس دوران اس نے کلورین گیس سے بھی زیادہ زہریلی گیس مسٹرڈ گیس بنا لی، جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی اسے تباہ کر دیتی تھی۔ ان زہریلی گیسوں کا استعمال تباہ کن ضرور تھا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان کا سارا دارومدار ہوا کے رخ پر ہوتا تھا۔ اگر اچانک ہوا کا رخ بدل جاتا تو یہ زہریلی گیس خود جرمن فوج کو ہی نقصان پہنچا دیتی تھی۔ اس کے علاوہ الائڈ فورسز نے بھی زہریلی گیسوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ تمام کوششوں کے باوجود جرمنی جنگ ہار گیا۔ اسے ڈر تھا کہ الائڈ فورسز اسے پکڑ کر سزا دیں گی اور اس کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے ہابر سوئٹزرلینڈ بھاگ گیا۔ اس ڈر سے وہ روپوش ہو گیا۔ جرمنی کی ہار کے بعد جرمن مارک کی ویلیو بہت گر گئی، جس کی وجہ سے ہابر کے پاس جتنے پیسے تھے ان کی ویلیو بہت کم رہ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ پکڑے جانے کا ڈر اسے اور بھی پریشان کرتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے پکڑ کر سزا دی جاتی، مگر قسمت کی دیوی اس پر پھر سے مہربان ہو گئی۔ ہوا یوں کہ نوبل پرائز کمیٹی نے اس کا نام تجویز کر دیا۔ ہابر کا اپنی جرمن آرمی کے لیے چاہے کیسا ہی کنٹریبیوشن ہو، مگر اس کی ایجاد امونیا بنانے کا طریقہ بہرحال ایک بہت بڑی ایجاد تھی۔ اس کا نام تجویز کرنے پر 2 فرینچ سائنٹسٹ جن کو نوبل پرائز ملنا تھا، انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، لیکن ہابر کو نوبل پرائز مل گیا۔ نوبل پرائز کمیٹی نے یہ اعلان کیا کہ امونیا بنانے کا طریقہ جو ہابر نے ایجاد کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی ہار کے بعد الائڈ فورسز نے جرمنی پر جنگ کرنے کا جرمانہ لگایا۔ ساتھ ساتھ جرمنی کی افریقہ میں جو کالونیز تھیں، انہیں بھی اتحادیوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ مہنگائی اور غربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک روٹی کے لیے جرمن مارک کا تھیلا بھر کر دینا پڑتا تھا۔ اینٹی سیمیٹزم کی تحریکیں مزید زور پکڑنے لگیں۔ ہٹلر کی نازی پارٹی اپنے پنجے گاڑنے لگی۔ ہابر بہت پہلے ہی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسے جرمن معاشرے میں برابری کا مقام مل سکے گا، مگر وہ غلط تھا۔ نازی پارٹی میں جوز کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ ہابر کی سفارش جرمنی کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ میکس پلانک نے ہٹلر سے کی، مگر وہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ نہ کر سکا۔ زہریلی گیسوں کے اثر کی وجہ سے اس کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور وہ سوئٹزرلینڈ میں وفات پا گیا۔ آخری دنوں میں اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی غریب تھا۔ جب اس نے امونیا بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو اس سے اسے بہت زیادہ آمدنی ہونے لگی، مگر جنگ کے بعد مہنگائی نے بڑے بڑے لوگوں کی کمر توڑ دی۔ اس نے جو کچھ کمایا وہ سب گوا دیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی لیبارٹری نے کیڑے مارنے والی ایک دوائی بنائی جس کا نام زائکلون رکھا گیا، جس کا بعد میں ایک ایڈوانس ورژن زائکلون بی بنا لیا گیا۔ کسے معلوم تھا کہ ایسے زہریلے کیمیکلز اس کی اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال ہوں گے۔ فرٹز ہابر کا بلا شبہ ہم تمام انسانوں کی بقا میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آج اگر ہابر کا امونیا بنانے کا طریقہ نہ ہوتا تو لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے۔ اتنے بڑے کنٹریبیوشن کے باوجود پوری دنیا میں اس کا کوئی مجسمہ نہیں، سوائے اس لیبارٹری کے جسے وہ کبھی لیڈ کرتا تھا۔ دوستو، جب ایک سائنٹسٹ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ انسانیت کو تباہ کرے۔ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو ہمیشہ اپنے علم اور قابلیت کو اچھائی کے لیے استعمال کریں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔